السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں ہوں فائز سکھائی۔ ناظرین، قبر کے ساتھ قبر کیوں بنائی؟ اسی وجہ سے یہ جو دو نوجوان ہیں ان کو چھریاں مار مار کر شدید زخمی کر دیا۔ اور ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبرستان جایا کرو اور وہاں پر عبرت حاصل کیا کرو۔ یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں جب قبرستان جاتے ہیں ان کا دل ڈر جاتا ہے، لیکن ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں خوفزدہ کرے گی؟ کون سی ایسی جگہ ہے جو ہمیں عبرت دے سکتی ہے؟ ہم کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ صرف ایک قبر کے ساتھ قبر بنانے کی وجہ سے چھڑیاں مار مار کے شدید زخمی کر دیا۔ ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آخر سارا معاملہ کیا ہوا، کیوں، وجہ کیا بنی؟ کیا خالی قبر کا ہی مسئلہ تھا؟ کیا ایسا غصہ تھا جس کی وجہ سے اتنا شدید زخمی کر دیا؟ جی بھائی، کیا بتائیں، کیا معاملہ کیا ہوا؟ کس طرح سے یہ سارا معاملہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ ہم قبر بنا رہے تھے، وہ آئے ایک دم سے بولنے لگ گئے آپ قبر کیوں بنا رہے ہو؟ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، قبر بنا رہے تھے، جن کی ساتھ قبر تھی وہ کون لوگ تھے؟ کیا پتہ کون تھے، ان کے بھائی تھے، اللہ ہی جانے، چاچی کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم اتنا نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی چاچی کی قبر پکی کر رہے تھے۔ اچھا، قبر پکی کر رہے تھے، پکی کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ وہ آئے ایک دم سے غلط باتیں کرنے لگ گئے، گالیاں نکالنے لگ گئے۔ کیوں نکالنے لگ پڑے؟ وہ آپ نے ہماری قبر کے ساتھ قبر کیوں بنائی ہوئی ہے؟ اچھا، تو ہم نے بولا ہر کسی کی قبر اس طرح ہی بنی ہوئی ہے، ہم نے تو کوئی انوکھی نہیں بنا لی ہے۔ یعنی کہ سارا قبرستان ایسا ہی ہے، قبر کے ساتھ قبر ہوتی ہے؟ قبر کے ساتھ قبر ہی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، پھر ایسے ہی وہ گالیاں نکالنے لگ گئے، اسی طرح ہی لڑائی ہوگی۔ پھر بعد میں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے چھریاں لے کے آئے ہیں، ان کے باپ ان کے بیٹوں کو دی ہے، مجھے پیٹ میں وار کیے ہے۔ بعد میں مجھے خون بھی میرا نکل رہا ہے، پھر بھی وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں اور بھی مار رہے ہیں اوپر سے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ قبر کے ساتھ قبر بنا لی، چلو بن گئی یا پکی کر رہے تھے؟ کہتے کیا تھے، چاہتے کیا تھے؟ کیا پتہ کیا چاہتے تھے، بول رہے تھے ہم سے پوچھنا تھا۔ اچھا، پوچھا نہیں آپ نے، ہاں آپ ہمیں نہیں جانتے ہو، اچھا، ہم ملازم ہیں، ہم پولیس ملازم تھے؟ پولیس ملازم تھے وہ۔ اچھا، وہ بول رہے تھے آپ کو ہم یہ کر دیں گے، مار کے ہم آپ کو پتہ نہیں کدھر پھینک دیں گے، آپ کو کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا۔ اچھا، ہم نے بولا کیا کر دو گے، ہم اپنے بڑے بھائی کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر لو آپ۔ پھر بھی انہوں نے ترس نہیں کھایا، اس کے باپ نے ایک چھری لے کے آیا ایک دم پہ، اس کو بیٹے کو دیے میرے پیٹ میں۔ ان کو اللہ کا واسطہ دینا تھا، ان کو بتانا تھا بھائی قبرستان میں کھڑے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں یار، تم سے مر کے سب نے اسی مٹی میں جانا ہے، یار کون سی ایسی گناہ ہو گئے؟ 4 ہو گئے میرے اوپر پڑ گئے ہیں۔ نہیں، آپ نے کوئی ان کو اللہ کا واسطہ، کو اللہ کا خوف نہیں دلوایا کہ یار؟ ہم نے بہت بولا، ہم اپنے چاچے کو بلاتے ہیں، بھائی کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو، اچھا، اگر کوئی ہم سے غلطی ہوگی۔ پھر مجھ کو مار کے میرا خون نکال کے ان کے اوپر شدید حملہ۔ اچھا، کتنے ٹانکے آپ کو یہاں پر جو فرنٹ پہ لگے ہیں؟ کوئی ہے میرے خیال سے 17-18 ٹانکے لگے آپ کی جو دوسری جگہ ہے وہاں پر ادھر بھی آئے کوئی 11-12 ٹانکے لگے ہوئے۔ کتنی دیر جب آپ کو لگتا تھا کہ بچ جائیں گے آپ؟ نہیں، کدھر لگتا تھا، میں نے سوچا آج تو میں گیا ہوں، مر گیا ہوں۔ کوئی 6 تو 7 گھنٹے میرے آپریشن وارڈ پہ لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ مارنے والے پولیس ملازم تھے جنہوں نے اس علاقے کے لوگوں کو یا جہاں جہاں پر بھی ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، انہوں نے حلف لیا ہے کہ ہم عوام الناس کی جو ہے نا حفاظت کریں گے اور اس فریضے میں اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ لیکن یہ کیسے محافظ ہے جو لوگوں کی جو جانیں لے رہے ہیں؟ صرف ایک قبر کے ساتھ قبر کیوں بنائی؟ صرف اس وجہ سے یہ کیسے محافظ ہے؟ اب یہ نوجوان ہے، اس کے 17 ٹانکے اس کے سامنے پیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، یہ کس طرح محنت کرے گا، مزدوری کرے گا؟ اچھا بھائی جان، آپ بتائیں آپ کے کیا معاملہ ہوا؟ آپ کو بھی ساتھ ہی چھڑیاں لگی؟ سر اس وقت ہم قبر بنا رہے تھے، پلستر کر رہے تھے، یہ جب آئے ہیں نا تو انہوں نے کہا جی یہ قبر کیوں بنائی ہے آپ نے یہاں پہ؟ ہم نے کہا یار قبرستان کے ساتھ دیواریں بھی ہوتی ہیں سر، جیسے عام انسان رہتا ہے نا زندہ، ویسے ہی وہ بھی گھر ہی ہے، دیواروں کے ساتھ دیواریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر جی آپ کی قبر ڈیمیج ہے تو ہمیں بتاؤ، کوئی اور مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم ملازم ہیں، ہم اگر انسان کو مار بھی دیں نا تو ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یار اس بات کو چھوڑو، قبر کے ساتھ قبر ہمیں بنانے دو۔ پلستر کر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی، اتنی دیر میں ہمیں انہوں نے گالیاں بکی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے بڑے آئیں گے یہاں پہ ناک کی لکیریں نکالیں گے، پھر ہم آپ کو باہر جانے دیں گے۔ ہم نے بولا یار یہ کام تو ہم سے نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں انہوں نے اٹیک کیا، پہلے وہ 2 تھے، اس کے بعد اس کا باپ بھی آیا، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں بھی آئی،
تھوڑی دیر گزری ہے انہوں نے چھریاں نکالی ہیں اور اٹیک کر دیا ہم پہ، جو ہماری جانیں بچ گئی، ورنہ انہوں نے تو اپنی طرف سے تو ہمیں کلیئر کر لیا تھا، مگر ہم انصاف کے طرف گیر ہیں بس۔ یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں بچ گئیں، جو صورتحال ہے واقعی ان کی زندگیاں بچ گئی ہیں، اور جب آپ یونیفارم پہنتے ہیں آپ کے کندھوں پہ بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، بڑا احساس ہو جاتا ہے، آپ معاشرے کے عام شہری نہیں رہتے، آپ نے بہت کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ صورتحال ہے کہ غرور تکبر اتنا آ جاتا ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں، ان دونوں کو کہہ رہے ہیں، نہ کہ لکیریں بھی نکلوائیں گے، معافی بھی منگوائیں گے، اور جب یہ نہیں ہوا تو ان کو چھڑیاں بھی مار دیں۔ میرے ساتھ ان کے جو بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں، آخر اب جو تفتیش ہو رہی ہے، یہ جو ملزمان تھے پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے، تو ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ بھائی جان بتائیں کیا معاملہ ہوا؟ وہ تو تفصیل تو ساری ہمارے پاس آ گئی، اب پولیس والے کیا کر رہے ہیں؟ پولیس اہلکار ہی ملزمان ہیں؟ بالکل، پولیس اہلکار یہ کر رہے ہیں کہ سفارشیں ڈلوا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے پولیس والوں کی سائڈ لیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ کر دو، وہ کر دو، ہم آپ کو یہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے رشتہ دار وغیرہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسی علاقے میں رہتے ہیں وہ بھی، علاقے اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے صلح نہیں کی تو ہم آپ کو تو پتہ ہی ہے، کہتا ہے ہم آپ کے اوپر آپ کو کسی نہ کسی کیس میں پھنسا دیں گے، آپ بھی پھنس جاؤ گے۔ یہ ہمیں وردی کا روب جا کے ڈرائے کا ہمیں مارا ہے، اللہ نے اس کو بچایا، ورنہ انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی مارنے میں۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ کر لے وہ، اس کے بعد تفتیشی بھی کوئی انصاف نہیں دے رہا، انہوں نے ہلکا ان کو جیل بھیج دیا ہوا ہے۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا، تفتیشی نے ملزم پارٹی سے پیسے اٹھائے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، جو اس کی میڈیکل رپورٹ آئی اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں آخر وہ آپ نے تفتیشی سے نہیں پوچھا کہ بھئی کیا کہتی ہے، کیا ایلیگیشن؟ تفتیشی کا کام تھا کہ جا کے رپورٹ لے کے آتا، انہوں نے میڈیکل رپورٹ لگائی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کو اپنے بیٹی بھائیوں کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں، پوری سپورٹ کیا، اور میرا بھائی ہاسپٹل گیا تھا، اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ ہاسپٹل گیا تھا، وہ ملازم اس کو گھماتا رہا، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گیا، انہوں نے کہا ہم نے MLC رپورٹ لگانی ہی نہیں ہے، وہ اس کا گھما کے واپس لے آیا، پیچھے سے انہیں جس دن انہوں نے جوڈیشل کرنا تھا ان کو ہمیں گھماتا رہا۔ اچھا آپ کیا کہیں گے CCPO IG اور SP انویسٹیگیشن جو لاہور کے ہیں، کیا ان کو کہیں گے؟ IG صاحب سے، CCPO صاحب سے ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے، خدا را ہمیں انصاف چاہیے، اللہ کی خاطر ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے اور اس کے بعد آپ ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، ان سے پہلے بھی انہوں نے 2-3 لوگوں کو چھریاں ماری ہوئی ہیں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر ان کو پہلے ہی پوچھ دیتا تو آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو لہٰذا IG صاحب سے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے SP SHO کوئی ایسا آپ کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، انصاف بہت گہرا انصاف ہوا، ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا، ہمارے ساتھ وہ پولیس والے جو تفتیشی ہیں پولیس والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ IG صاحب یہ آپ کے سامنے نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ کہیں کہ یہ ایک تندرست نوجوان ہے تو اب ایسا نہیں ہے، اس کے پیٹ کے اوپر 17 ٹانکے ہیں، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، انصاف نہ ملے وہ ایک الگ چیز ہے عام لوگوں کو، لیکن یہاں پر آپ کے بیٹی بھائی، آپ کے بچے جن کو آپ ان کو پولیس ملازمین کو اپنے بچے کہتے ہیں، وہ انہوں نے اس پر چھڑیاں چلائی ہیں، اگر آپ ان کو قانون کی گرفت میں نہیں لاتے تو جو لوگ ہیں ہی مجرم وہ اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ تو خدا را اس ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والے جو آپ کے نظام ہے، جو آپ کا سسٹم ہے، اس کو بہتر کریں۔ چور ڈاکوؤں سے تحفظ نہ دینا دور کی بات، لیکن اپنے ملازموں سے تو لوگوں کو تحفظ دے دیں۔ یہ آپ سے اپیل کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کم از کم انصاف دے دیں، یہ آپ کے بیٹی بھائیوں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام TV۔